سورہ ابراہیم آیت نمبر 4۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وما اور نہیں، ارسلنا ہم نے بھیجا، من کوئی، رسول الا مگر، بلسانی زبان، قومہ اس کی قوم کی، لیبین تاکہ وہ بیان کرے، لہم ان کے لیے، فیضل پس گمراہ کر دیتا ہے، اللہ من جسے، یشاء وہ چاہے، ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے، من جسے، یشاء وہ چاہے، وہو اور وہ العزیز غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ واو کا مطلب اور، لام کا مطلب البتہ، قد کا مطلب تحقیق، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، ارسلنا ہم نے بھیجا، موسیٰ کو، بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ، ان کے، اخرج تو نکال، قومک اپنی قوم کو، من سے، الظلمات اندھیروں، الی کی طرف، النور روشنی، وذکر اور آپ یاد دلائیے، ہم ان کو، بایام دن، اللہ کے، ان نہ بے شک، فی میں، ذالک اس، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لکل ہر ایک، صبار بہت شکر کرنے والے، بہت صبر کرنے والے، شکور بہت شکر کرنے والے کے لیے۔ وَإِذْ اور جب، قال کہا، موسیٰ نے، لقومہ اپنی قوم کے لیے، اذکروا تم یاد کرو، نعمت کو، اللہ کی، علیکم تم پر، اذ جب، انجاکم اس نے نجات دی تم کو، من سے، آل فرعون، یسومونکم وہ تمہیں چکھا رہے تھے، سوء برا، العذاب عذاب، وَيُذَبِّحُونَ وہ کا مطلب، یذبحون وہ ذبح کر رہے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ اور وہ زندہ رکھ رہے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی اور میں، ذالکم اس، بلاء آزمائش تھی، من کی طرف سے، ربکم تمہارے رب، عظیم بہت بڑی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ اور نہیں ہم نے بھیجا کوئی رسول مگر اسی قوم کی زبان میں، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ تاکہ وہ ان کے لیے کھول کر بیان کر دے، فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ بس اللہ جسے چاہتا ہے اسے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا اور یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ، أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ کہ آپ نکالیے اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ اور ان کو اللہ کے دن یاد دلائیے، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور یقیناً اس میں نشانی ہے ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم کو کہ تم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر تھی، اِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ
جب اس نے تم کو فرعون کی آل سے نجات دی۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں چکھا رہے تھے عذاب کی برائی۔ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور وہ ذبح کر رہے تھے، وہ چکھا رہے تھے تمہیں برا عذاب، اور وہ ذبح کر رہے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رکھ رہے تھے تمہاری عورتوں کو۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ ہم نے کوئی بھی رسول بھیجا ہے تو اس قوم کی زبان میں، تاکہ وہ ان کے لیے حق کو واضح کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اسلوب ہے کہ جو نبی جس قوم میں آیا اس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی زبان کو منتخب کیا۔ چنانچہ عربی صرف قرآن کی زبان ہے، اس سے پہلے جتنی کتابیں آئیں وہ اپنی اپنی علاقائی زبانوں کے اندر تھیں۔ قرآن مجید عربی میں آیا، کوئی اس کا یہ مطلب مت سمجھے کہ قرآن صرف عربوں کے لیے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک علاقے میں مختلف بولیاں بولی جاتی ہوں تو کسی نہ کسی ایک بولی کو بین الاقوامی یا قومی زبان قرار دیا جاتا ہے۔ جس طرح ہمارے ملک کے اندر کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں قومی زبان اردو کو قرار دیا گیا ہے۔ تو اردو کو قومی زبان قرار دیے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں جو صرف اردو بولتا پاکستان کے احکام اس کے لیے ہیں، جو اردو نہیں بولتا، جو سندھی بولتا ہے، جو پنجابی بولتا ہے، جو پشتو بولتا ہے، جو بلوچی بولتا ہے، جو سرائکی، کتنی زبانیں پاکستان کے اندر ہیں، جو اس کے علاوہ کوئی زبان تو بولتا ہے اس کے لیے پاکستان کا آئین اور قانون نہیں ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے؟ اس سے انٹرنیشنل زبان دنیا کے لوگوں نے جو مقرر کر رکھی ہے وہ انگلش ہے۔ اب کوئی ملک یہ کہے کہ ہماری زبان انگلش نہیں ہے تو ہم تمہارے انگلش کے اندر آنے والے کسی آرڈر کو نہیں مانتے، تو کیا یہ کوئی دنیا کے جو ورلڈ آرڈر ہے وہ اس چیز کو برداشت کریں گے؟ اسی طرح جب پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو بھیجا تو پوری دنیا کے اندر مختلف زبانیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک زبان کو بین الاقوامی زبان قرار دیا، اور اس زبان کو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے لیے چنا، جو زبان سب سے فصیح، سب سے آسان، سب سے اور بلاغت سے لبریز، اور جس زبان کے بولنے والے باقی قوموں کی بنسبت قدرے بہتر تھے۔ عرب جو تھے، باوجود اس کے کہ عربوں کی بہت ساری خامیاں بیان کی جاتی ہیں، وہ ایسے تھے، اسلام آنے سے پہلے ایسے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مجموعی طور پر عربوں کی جو صفات تھی اس وقت پائے جانے والی قوموں میں سے سب سے بہترین صفات بھی ان لوگوں کے اندر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس زبان کو، اس علاقے کو بین الاقوامی قرار دیا اور اس زبان کو پوری دنیا کے لیے منتخب کیا اور اس میں قرآن مجید نازل کیا۔ یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جو بندہ جس علاقے میں رہتا ہو اس کو اسی زبان کے اندر واعظ اور نصیحت کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کی فقہ کا مسئلہ ہے کہ خطبہ صرف عربی میں دیا جا سکتا ہے اور کسی زبان کے اندر خطبہ نہیں ہو سکتا۔ بڑی عجیب بات ہے ان کی کہ ایک وقت تک تو وہ عربی میں خطبہ دیتے رہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اب لوگ ان مساجد کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں جن مسجدوں میں اردو میں خطبہ ہوتا ہے، پھر انہوں نے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے اردو میں بھی خطبہ شروع کر دیا اور اس کا نام رکھ دیا تقریر۔ جی پہلے ہم تقریر کرتے ہیں اور خطبہ جو ہے وہ عربی کے اندر بعد میں دیتے ہیں۔ یہ کسی حدیث کے اندر نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ عربی کے اندر لازم کیا۔ جی اللہ کے نبی عربی میں خطبہ دیتے تھے۔ اچھا تو جو اردو کے اندر آپ نے نماز سے پہلے نیت بنا رکھی ہے وہ اللہ کے نبی اردو میں پڑھا کرتے تھے۔ آپ اس نیت کو جو اردو میں پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی اردو میں پڑھتے تھے، اس نیت کو وہ کہاں سے آ گئی؟ تو یہ ایسے کمزور قسم کی باتیں ہیں جن کے پیچھے کوئی اصل نہیں ہے۔ جی عربی کے علاوہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جو بھیجا تو قوم کی زبان میں بھیجا، ہم عربی کے اندر خطبہ بیان کریں لوگوں کو کیا سمجھ آئے گی؟ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ جس علاقے کے اندر کوئی عالم ہے وہ اپنے علاقے کے اندر اس زبان کو بیان کرے۔ قرآن مجید کے تراجم اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خطوط بھیجے، آپ نے بعض صحابہ کرام کو غیر ملکی زبانیں اس لیے ازبر کروائی کہ ان کی زبانوں کے تم ترجمے کر سکو۔ تو یہ سب اسی لیے ہے کہ علاقے کی بات کو سمجھا جا سکے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں سے رہنمائی ملتی ہے کہ خطبہ جمعے کا ہو یا کچھ بھی واز ہو وہ اپنے علاقے کی زبان کے مطابق ہونا چاہیے۔ نبی آتا تو اسی لیے ہے کہ قوم کو ہدایت اور صحیح طریقہ بیان کر کے جائے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ قوم اپنی منمانیاں کرے اور نبی کے طریقے کو صرف صدقے جمع یا رسول اللہ اس پہ رکھے، بلکہ نبی کے طریقے کو لیں گے تو ہدایت کی طرف آئیں گے۔ باقی نبی کا کام کسی کو ہدایت دینا نہیں ہے، نبی کا کام کسی کو گمراہ کرنا نہیں ہے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ کسے گمراہ کرتا ہے؟ جو ہدایت نہیں لینا چاہتا۔ ایسا نہیں ہوتا کیونکہ بندہ ہدایت چاہے اور اللہ اسے نہ دے، اور اللہ ہدایت کسے دیتا ہے؟ جو ہدایت لینا چاہتا ہے۔ یہ رب العالمین کا اصول ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب ہے اور حکمت والا، اس کو پتہ میں نے اس کے ہر کام میں حکمت ہے، اس کو پتہ میں نے کیسے کرنا اور کیسے نہیں کرنا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ نبی آئے تھے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لانے کے لیے۔ ان میں سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے اپنی قوم کو کیسے اندھیروں سے نکالا۔ ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ، جتنے معجزات ملے وہ بھی نشانیاں تھیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ملی وہ بھی نشانی تھی۔ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لاؤ۔ اندھیرے کئی ہیں، بد اخلاقی بھی ایک اندھیرا ہے، عقیدے کی خرابی بھی ایک اندھیرا ہے، بدعت بھی ایک اندھیرا ہے، خیانت بھی ایک اندھیرا ہے، جتنی برائیاں ہیں یہ سب اندھیرے ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ ان کو برائیوں سے نکال کے حق کی طرف لے کر آؤ۔ تو لہٰذا ہم میں سے ہر بندے کو اس تگ و دو میں لگے رہنا چاہیے کہ میرے اندر جو جو اندھیرے ہیں میں ان سے نکلوں، اخلاق کے اندھیرے، معاملات کے اندھیرے، یا جہاں جہاں میرے اندر اندھیرا میں اپنی اس کمزوری کو ختم کر کے روشنی کی طرف جاؤں۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے دن یاد کروائیے۔ اللہ کے دنوں سے کیا مراد ہے؟ سارے دن اللہ کے ہیں، تو یہاں پر اللہ کے دنوں سے مراد یہ ہے کہ جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پر عذاب نازل کیا یا کسی قوم پر کوئی نعمت اتاری، یہ اللہ کے دن مراد ہے کہ آپ ان کو یاد دلاؤ کہ دیکھو وہ اللہ تعالیٰ کے دن کیسے تھے جب اس نے فلاں قوم پہ عذاب نازل کیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے دن کیسے تھے جب اس نے فلاں قوم پر اللہ کی اپنی نعمت اتاری۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں ہر صبر کرنے والا، جو مصیبت کے اندر صبر کرنے والا ہے، شکور جو خوشحالی کے اندر اللہ کا شکر ادا کرتا، آپے سے باہر نہیں ہوتا، اس کے لیے نشانی ہے۔ کس میں؟ ان دنوں کے اندر۔ وہ دن سامنے لاؤ، اللہ کے عذاب کے اور اللہ کی نعمتوں کے دن، پھر جو صبر کرنے والا ہے اور شکر کرنے والا ہے اس پر جب تنگی آئے گی تو وہ صبر کرے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کوئی نعمت ملے گی تو وہ اس پر رب العالمین کا شکر ادا کرے گا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اب اللہ کے دنوں کا پیچھے ذکر ہوا تھا کہ اللہ کے دن ان کو یاد دلاؤ، اس میں سے اللہ کے دنوں میں سے ایک دن کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی تھی۔ وہ کیا تھی؟ اس نے تم کو فرعون کی آل سے نجات دی، وہ تمہیں سخت عذاب سے اذیتیں دیتے تھے۔ وہ عذاب کیا تھا؟ کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو وہ زندہ رکھتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس نجات میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی ایک نعمت تھی تم پر۔ اگر اس کا تعلق جوڑیں آپ عذاب کے ساتھ تو پھر اس کا معنی ہوگا اس سزا میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، اس ذبح کیے جانے میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، کیونکہ بلا ان کا لفظ نعمت کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور یہ لفظ آزمائش کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ تو اگر آزادی مراد لیں تو اس آزادی میں تمہارے اوپر رب کی طرف سے بہت بڑی نعمت تھی کہ فرعون سے تمہیں آزادی مل گئی، اور اگر عذاب سے اس کا تعلق جوڑیں تو اس عذاب یعنی بیٹوں کو ذبح کرنے میں اور بیٹیوں کو زندہ رکھنے میں تمہارے لیے بہت بڑی ایک آزمائش تھی۔ تم یاد کرو اس دن کو جب اللہ تعالیٰ نے تم کو فرعون سے نجات دی، وہ کتنا بڑا دن تھا جب اللہ نے تمہیں ایسے ظالم سے نجات دی جو تمہارے جنے ہوئے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ یہ بات سننا آسان ہے، اس کو تصور میں لانا
اور اپنے بچوں کو سامنے رکھ کے اس پر سوچنا بڑا مشکل ہے. اتنی بڑی آزمائش تھی یہ کہ اللہ نے تمہیں اس سے نجات دی. وہ دن کتنا خوشی کا دن تھا تمہارے لیے. تو جس اللہ نے اتنا بڑا احسان تم پر کیا، اب اس اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کو مانو اور اس کی بھیجی ہوئی کتابوں کو مانو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.